اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کا میزبان آصف فراموش، اور آج میرے ساتھ جو دوسرے ساتھی ہیں وہ ہیں جناب عبدالغفور خان چانڈیا صاحب۔ آپ سینئر صحافی ہیں، ہم تھال اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہیں، اور آج ہماری جو مہمان شخصیات ہیں وہ ہیں جناب مصدق منیر صاحب، پرنسپل دار اسلام اسکول سسٹم۔ آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو ہم آپ کو تھال اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، آپ نے اس قابل سمجھا کہ اپنے تھال ادبی اسٹوڈیو کی جو ہے وہاں پہ ہمیں مدعو کیا۔ اچھا سر، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ ینگ ہیں اور کم عمری میں آپ ایک بڑے ادارے کے پرنسپل بنے۔ یہ بھی بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے، اور آپ نے جس طرح دار اسلام اسکول سسٹم کو ایک زبردست طریقے سے چلایا ہے، آپ نے کئی ایوارڈ بھی حاصل کیے ہیں، یہ سفر کیسا رہا، یہ تجربہ کیسا رہا آپ کا؟ جی بالکل، میری ابھی اس ٹائم 24 ایئر عمر ہے، 24 سال ہے، اور میری ایج سے زیادہ میرا ایکسپیرینس ہے، کیونکہ والد صاحب 2006 سے اسی فیلڈ میں ہیں، مینجمنٹ کر رہے ہیں۔ 2006 سے ہی اسکول سیٹ اپ، اور والد صاحب کو دیکھتے رہے ہیں کس طرح وہ مینج کر رہے ہیں، کس طرح وہ چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں، میٹنگز کر رہے ہیں، وہ ساتھ ساتھ ہم نے بچپن سے ہی یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے ود ان 1 ایئر یا 2 ایئرس کے اندر مجھے جو دار اسلام اسکول جیسے ہی میں نے لانچ کیا ہے اور اس کے اندر قریب حاصل ہوئی ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، یہ دار اسلام جیسا تعلیمی ادارہ چوک سرور شہید میں لانے کا خیال کیسے آیا؟ چوک سرور شہید میں بیسیکلی جتنے بھی باقی دوست احباب اسکول چلا رہے ہیں تمام مجھ سے سینئر ہیں، رسپیکٹیبل ہیں، اور ان کا بھی ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے، تعلیمی ادارے بنائے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنے روایتی انداز سے چلتے آ رہے ہیں، کوئی اس میں جدت نہیں لے کے آ رہے، نہیں، ٹائم کے ساتھ وہ چینج نہیں ہو رہے۔ ٹائم کے ساتھ بندے کو چینج ہوتا رہنا چاہیے، ڈفرینٹ چیزیں جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانی چاہیے اپنے وقت کے ساتھ۔ دار اسلام اسکول کیا جدت لے کے آیا ہے چوک سرور شہید میں تعلیم کے حوالے سے؟ جی بالکل، اس ٹائم دار اسلام اسکول سسٹم کے اندر ایسے سافٹ ویئر اویلیبل ہیں جو کہ پیرنٹس گھر بیٹھ کے اپنے بچوں کی اٹینڈنس دیکھ سکتے ہیں، گھر بیٹھ کے بچوں کے اپنے ایگزامس دیکھ سکتے ہیں، گھر بیٹھ کے ان کی اپنی فی واؤچر، تمام تر وہ چیزیں جو ایک والد یا والدہ اسکول آ کے پوچھتے ہیں، ان تمام چیزوں کی معلومات کے لیے ہماری دار اسلام ایپ ہے، اور والدین وہ یہ تمام تر چیزوں کو گھر بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسمارٹ بورڈ انسٹال کیے ہوئے ہم نے، جو کہ اراؤنڈ اباؤٹ 1 سے 1.5 لاکھ کا ایکسپینس آتا ہے ایک کے اوپر۔ غالباً یہ پہلا ادارہ ہے جی، آپ کی تحصیل چوک سرور شہید میں پہلا ادارہ ہے جس میں سافٹ ویئر بھی پہلا ہے، اور یہ اسمارٹ ٹیکنالوجی بھی سب سے پہلے جو ہے اسی دار اسلام اسکول سسٹم میں آئی ہے۔ اور اس میں ڈفرینس یہ آتا ہے کہ جو آپ کا وائٹ بورڈ ہے وہ 4000 کا لگتا ہے، اسمارٹ بورڈ آپ کا 1 سے 1.5 لاکھ کا لگتا ہے۔ تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ 1.5 لاکھ لگائیں، آپ 4000 کلاس روم میں وائٹ بورڈ لگائیں اور کام چلائیں؟ لیکن نئی جدت، نئی چیزیں ان میں متعارف کروانے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ بچوں کا کنسیپٹ جو ہے وہ اسمارٹ بورڈ پہ جب ویڈیوز دیکھتے ہیں، جب جا کے خود پریکٹیکل کرتے ہیں، تو زیادہ جلدی وہ کنسیپٹ ان کا کلیئر ہوتا ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس دارالاسلام اسکول سسٹم سے پہلے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 2006 سے آپ نے اسی تعلیمی میدان میں آغاز کیا ہوا ہے آپ کے والد صاحب نے، اور ماشاءاللہ ان کا بھی ایک بڑا نام ہے، تو وہ ادارے بھی آپ چلا رہے ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے آپ کو یہ ضرورت محسوس کیوں ہوئی؟ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ کیا ان میں بھی ایسی سہولیات مہیا کی جائیں؟ جی بالکل، 2006 سے جیسے ہمارا سٹارٹ اپ ہوا، سسٹر میری 3 کلاس میں تھی، میں 1 کلاس میں تھا، ایک ساتھ محلے میں اسکول تھا، وہاں جاتے تھے ہم، سو ہمیں ABC نہیں آتی تھی۔ والد صاحب ہمارا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایجوکیشن، مطلب تمام تر فیملیز جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ بچے ہمارے ضائع ہو رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم خود ہی اپنا ایک اسکول بنائیں یہاں پہ اپنے ادارے کے اندر، ہمارے بچوں کے ساتھ ساتھ باقیوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ 2005 کے اینڈ پہ اسکول بنایا، 2006 کے اندر وہ پیف کے اندر چلا گیا، اور وہیں سے ہمارا تعلیمی آغاز ہوا ہے بیسیکلی۔ ہم نے ایسے کہہ لیں ہماری وجہ سے اسکول بنا، اور پھر آگے وہ چلتا آ رہا ہے۔
2006 کے بعد ہمیں 2008 میں ایک اور اسکول ملا. پہلے 2006 والا برائٹ کیریئر کے نام سے اسکول تھا. 2008 کے اندر ایک الاوان کے نام سے اسکول جو ہے وہ ہمیں ساتھ ملا. اسی کو ہم نے رن کرنا سٹارٹ کر دیا. ان کو چلاتے چلاتے 2016 کے اندر ہمیں مزید گورنمنٹ نے دیکھا کہ ان کی جو تعلیمی میدان کے اندر جو خدمات ہیں اس کے علاوہ ہمارے 10 سال 100% رزلٹ آتا رہا ہے جو ہمارے 2006 اور 8 والے ادارے تھے. 2016 کے اندر مزید ہمیں گورنمنٹ نے ایک اسکول دے دیا جو کہ 641 گورنمنٹ اسکول کے نام سے جانا جاتا ہے, اپنے ہی علاقے کے اندر ہے. پھر 2017 کے اندر مزید ہمیں گورنمنٹ نے ایک اسکول پرووائڈ کیا کہ اسے بھی ساتھ اٹیچ کریں. اسی طرح کارواں چلتا گیا اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ 2018 کے اندر مزید ایک ملا. ٹوٹل 5 اسکول چل رہے تھے ہمارے, اور اسے والد صاحب بڑے اچھے سے لیڈ کر رہے تھے, اور ساتھ ساتھ ہم نے مینجمنٹ دیکھی. 2021 کے اندر یہ ہوتا ہے کہ 2020 کے اینڈ پہ اسکولس کی کچھ گورنمنٹ کی پالیسیز چینج ہونے کی وجہ سے بجٹ کم ہو گئے, ایکسپینس زیادہ ہو گیا. اب ہمارا بیک گراؤنڈ فیملی جو ہے وہ ایجوکیشنل اسی سے ریلیٹڈ ہیں, اور اس کے علاوہ نہ تو جو استاد ہوتا ہے نہ وہ مزدوری کر سکتا ہے, نہ جو ہے وہ کوئی شاپ پہ جا کے بیٹھ کے کام کر سکتا ہے. اسے ایک ہی ہنر آتا ہے کہ اس نے پڑھانا ہے. یہاں تو وہ ٹیوشن سینٹر کھول لے گا, یہاں کوئی اسی کے ریلیٹڈ ہی ہم نے سوچا کہ کوئی کام ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ گورنمنٹ کی پالیسیز اپ اینڈ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہم نے ایک پرائیویٹ سیکٹر کے بارے میں سوچا کہ اس کو ہم لانچ کرتے ہیں اور اسی کی کسی کی فرنچائز لے کے اس پہ کام کرتے ہیں. تو دین جو ہے ہم نے وہ سیٹ اپ, اب الحمدللہ وہ سیٹ اپ بہت اچھے ہیں, اور اگر ابھی میں کمپیئر کروں تو پرائیویٹ سے وہ سیٹ اپ اس گورنمنٹ کے آنے سے وہ سیٹ اپ اچھے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف آئے ہیں. اگر وہ بیک اپ ہو جاتا ہے, وہ گورنمنٹ کی چیزیں ہیں, کسی بھی ٹائم وائنڈ اپ کر سکتے ہیں. گورنمنٹ چینج ہوئی, اسکول جو ہے وہ کسی بھی ٹائم کوئی بھی پالیسی آ سکتی ہے, تو دین ہمارے پاس آپشن اویلیبل ہو کہ ہم پرائیویٹ میں کام کر سکتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے کہ موجودہ جو تعلیمی نظام ہے, آپ کس حد تک اس تعلیمی نظام سے مطمئن ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید اس میں کون سی بہتری لائی جانی چاہیے یا لائی جا سکتی ہے؟ جو موجودہ تعلیمی نظام ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور سے یہ بہت پیچھے ہے. ٹھیک ہے. جو بکس آج سے کچھ 10 سال پہلے پڑھائی جانی چاہیے تھی وہ آج کے دور میں پڑھائی جا رہی ہیں. جو آنے والا وقت ہے وہ بہت ایڈوانس ہو چکا ہے, لیکن ہمارا تعلیمی نظام اتنا پیچھے ہے کہ وہ رٹا بیس سسٹم, وہی کتابیں وہ چلتی آ رہی ہیں, 4 5 یا 6 کتابیں, ہاں وہی سیم کتابیں 10 سال چل رہی ہیں, لیکن 10 سال کے اندر جو ایجوکیشن ہے وہ کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے. جو ہمارا دنیا کا سیٹ اپ ہے, ورلڈ جو بھی اکنامک ہے وہ کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے, لیکن ہم انہی بکس کے اندر گھسے ہوئے ہیں, اور باقی سیٹ اپ جو ہے وہ کافی سارا چینج ہو گیا ہے. اچھا سر, یہ جو ہمارا علاقہ ہے تعلیمی حوالے سے, یہاں ماشاءاللہ آپ تو اچھا کام ہو رہا ہے, لیکن اگر ہم ماضی کو دیکھیں تو یہ علاقہ ہمیشہ تعلیمی لحاظ سے بھی ایک پسماندہ علاقہ رہا ہے. اور جب جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ ایک رٹا لگایا جا رہا ہے, 4 بکس ہیں یا 5 ہیں یا 6 ہیں, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ سمیت جتنے بھی یہاں تعلیمی ادارے ہیں, ہمارے معزز اساتذہ کرام ہیں, کہ بچوں کو ایک جنرل نالج کی طرف لے جایا جائے, اس کے لیے کچھ ٹائم نکالا جائے؟ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں یہاں بچوں کو تو وہ ایک رٹا ہی لگائے ہوئے 4 کتابوں, اگر اس سے ہٹ کر آپ ان سے کوئی سوال پوچھ لیں جغرافیے کا یا کسی بھی حوالے سے, تو وہ ان کو نہیں پتہ ہوتا. بالکل سر, یہاں پہ ایک کہتے ہوتے ہیں نا کہ جیسی حکومت ویسے ہی نگران, تو جیسی عوام ویسے نگران. تو اگر جیسے میں اب دار اسلام کی بات کرتا ہوں کہ جب ہم نے لانچ کیا تو ہمارا کنسیپٹ تھا کہ ہم نے بکس نہیں لگانی, بچوں کو ہم پریکٹیکل چیزیں کروائیں گے. ٹھیک ہے. تمام تر چیزیں پریکٹیکل ہوں گی, تمام تر چیزیں جو ہیں وہ فزیکل ہوں گی, بکس کا برڈن جو ہے بچوں پہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم نے سٹارٹ کیا ہے, لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ تو پاگل ہیں, یہ کام پاکستان میں چلتا ہے. تو لوگ بھی نہیں چاہتے کہ اس سیٹ اپ سے یہ دیکھنا, یہ تو ایک اساتذہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, یا جو سوشل ورکر لوگ ہیں یا جو تعلیم کے نظام کو سمجھتے ہیں,
ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اویئرنیس دیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اس کے لیے ٹائم لگے گا. جیسے آپ کیا کر رہے ہیں اپنے ادارے میں لوگوں کو اس حوالے سے اویئرنیس دینے میں؟ اس میں سر جو بھی اب بکس کے ریلیٹڈ جو بھی پوائنٹس ہیں, جیسا کہ سائنس کا ہے, ٹریز کا اگر کوئی اس کے اندر آ گیا تو اس کو فزیکل کروائیں بچوں سے. ٹھیک ہے. اب جیسا کہ لیو پتا اس پہ ٹاپک ہے, اب بچوں کو کہیں کہ آپ نے ہر بچے کے ذمہ لگا دیں ایک پتا لے کے آنا ہے. کلاس میں 20 بچے ہیں تو 20 قسم کے پتے آ جائیں گے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. ان پہ جب ڈسکس ہوگا کہ یہ بچے خود ہی ڈسکس کریں گے, اس کا سائز لمبا ہے, یہ تھوڑا سا موٹا ہے, اس کا جو دوسرا سائز ہے وہ کافی بڑا ہے, کوئی چھوٹے سائز کے ہوں گے. جب اس پہ تبصرہ ہوگا, کلاس میں بات ہوگی, ان کی تمام تر چیزیں فزیکل ڈسکس ہوں گی, تو میرا خیال ہے کہ بچے بہت جلدی اس بات کو پک کر لیتے ہیں. تو اسی سیٹ اپ کو اگر چلائیں, جو بکس والا سیٹ اپ ہے, ان کو فزیکل لے جائیں, پریکٹیکل لے جائیں, پریکٹیکل چیزوں کے اس پہ بیس کر لیں. اگر سیڈ بیج ہوتا ہے, جو بیج کو اگر ایک بچہ بیج لے کے آئے, وہ کوئی مکئی کا لے کے آئے گا, کوئی باجرے کا لے کے آئے گا, کوئی اور کسی پودے کا لے کے آ جائے گا, پھر وہ ڈسکس کریں گے. یہ اکثر بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بیج کس چیز کا ہے. جب بچے آپس میں ڈسکس کریں گے, ٹیچر انہیں گائیڈ کریں گے, وہ آٹومیٹکلی بچوں میں نالج میں اضافہ ہوگا. تو ڈیٹا بیس سے نکل کے فزیکل اور پریکٹیکل اگر چیزیں کریں تو وہ بہت اچھی ہیں. اب ریسنٹلی بچوں کو ہم لے کے جا رہے ہیں, قبرستان کا نالج نہیں ہے بکس کے اندر, اور اگر کوئی زراعت کے اکارڈنگ بکس میں ہاؤ ناؤ نہیں ہے, ہم بچوں کو فزیکل وہاں پہ لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی کاشت ہے, ہمارے ایریا کے اندر آج کل باجرے کی کاشت ہے, اور شہری بچوں نے باجرہ دیکھا ہی نہیں ہوا کہ کیسے ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے, بچوں کو وہاں لے کے جائیں اور قبرستان میں بچوں کو وزٹ کروائیں, دینی حوالے سے بھی دیکھیں, اور اپنا انوائرمنٹ ہے اسی کے اندر ہی بندہ بہت ساری چیزیں کر سکتا ہے, نہ کہ صرف بکس پڑھیں اور بچوں کو کہیں کہ پڑھ کے آ جائیں. تو اس سے تھوڑا سا ہٹ کے اگر کام کریں تو زیادہ اچھا ہے. سر, یہ جو پرائیویٹ سکول ہیں ان کے بارے میں اکثر خیال یہی ہے کہ یہ ایک طرح کے یہ کاروباری ادارے بن چکے ہیں. اچھا, آپ ایک بلڈنگ بناتے ہیں, آپ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں, کوئی بھی پرائیویٹ سکول ہے, آپ اس سے کمائیں, یہ اعتراض نہیں ہے کہ آپ نہ کمائیں, لیکن اگر آپ جتنی فیسیں لے رہے ہیں اس حوالے سے آپ بچوں کی تعلیم و تربیت بھی کریں. اب دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک بچہ پہلے دن سکول جا رہا ہے, اس کے پیچھے ایک بستہ ہے اس کتابوں کا لدا ہوا ہے, شاید اس کے وزن سے بھی زیادہ ہے. ایسا ہی ہے. اور بچہ جب سکول میں جاتا ہے, اس کی ذہنی جو اپروچ ہے اس کے مطابق اسے گائیڈ نہیں کیا جاتا, اسے اس کے مطابق کیوں نہیں پڑھایا جاتا. مطلب آپ کا ہے کہ پیسے زیادہ ہیں اور نالج کم ہے. اس چیز سے میں تھوڑا سا گلہ کروں گا اپنے شہر کے اندر جتنے بھی سکولز ہیں. اس ٹائم دار اسلام سکول سسٹم کی جتنے بھی برانڈز ہیں ان سے فیس کم ہے. اچھا, آپ کی ہمارے ادارے کی فیس کم ہے باقی تمام برانڈز سے. ٹھیک ہے. اور نامی گرامی برانڈز ہیں. ٹھیک ہے. اور والدین ان کا گلہ رہتا ہے مجھ سے کہ جب والدین آپ کے اسکول وزٹ کرتے ہیں وہ ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ آپ 2000 یا 3000 یا 4000 فیس لے رہے ہیں, آپ اپنا کمپیریزن دار اسلام سے کریں کہ کیا وہ جو ان کی فیس ہے 1500 سے 2000 آفٹر ڈسکاؤنٹ, اس کے اندر آپ جو چیزیں دے رہے ہیں 4000 کے اندر ان کے ایکول بھی ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ 1500 سے 2000 کے اندر اپنا سافٹ ویئر دے رہے ہیں, اپنی وہ دے رہے ہیں, اسمارٹ ٹیکنالوجی دے رہے ہیں, دینی حوالے سے خدمات دے رہے ہیں, کیا آپ وہ 4000 کے اندر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس وجہ سے میرا اکثر ان سے گلہ بھی رہتا ہے کہ جتنی فیس لے رہے ہیں اسی کے اکارڈنگ ٹیچر تو ہائر اچھا کر لیں. ٹیچر اچھا ہائر ہوگا, تعلیم آٹومیٹکلی اچھی ہوں گی.